ستیہ پال ملانی الہاس نگر. میرے خیال میں ڈاکٹر ذاکر لفظوں سے کھیل رہے ہیں. یہ لفظوں کی شعبدے بازی ہے. اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو بانٹتا ہے دو حصوں میں. پہلا ہے مومن اور دوسرا کافر. یقیناً ہم نہ مانتے ہیں نہ بھروسہ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں جنہیں اسلام بتاتا ہے. اس لیے یہ عالمی بھائی چارے کا بھائی چارہ ممکن نہیں ہے جسے اسلام ہم پر تھوپنا چاہتا ہے. اسلام صرف پیدا کرتا ہے بانٹنے والی طاقتیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں شیعہ سنی اور خود اسلام میں دوسری 70 ذاتیں. ہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں. اسلام عالمی بھائی چارہ نہیں دے سکتا. یہ صرف ہندوازم ہے جو عالمی بھائی چارہ دے سکتا ہے. ایکم ستیہ وپر بہودا ودنتی ابھی آپ نے حوالہ دیا. اسلام نہیں مانتا گو ہتیا کرنا، کافروں کا قتل، ان کی جائیداد لے لینا، لوٹنا، عورتوں کی حق تلافی کو اسلام کہتا ہے. کیسے بھائی چارہ آ سکتا ہے؟ اور آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. یہ ایک شعبدے بازی ہے صرف لفظوں کی. سچ کہہ رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں ہندوازم کی اسلام کے نام پر. بھائی نے بہت سے تبصرے کیے اور اسلام کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں. بھائی چارہ پھیلانے کے لیے تمہیں صابر ہونا چاہیے. اگر میں صبر نہ کروں تو میرے اور میرے بھائی کے بیچ جھگڑا ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 ان اللہ مع الصابرین. واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں. اور بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے آپ کو صابر ہونا چاہیے. اور میں یہاں موجود اپنے بزرگ بھائی کا احترام کرتا ہوں. ان کا ہندوازم پر ایک اچھا مطالعہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے میں اتفاق نہیں کرتا. میں کہوں گا ان کا مطالعہ اسلام پر تھوڑا کمزور ہے. اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام میں 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلا ماننے والا مومن، دوسرا انہوں نے کہا کافر. ان کے مطابق ہر مذہب میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ہندوازم میں بھی ایک ہندو اور ایک غیر ہندو. عیسائیت میں ایک عیسائی اور ایک غیر عیسائی. یہودیزم میں ایک یہودی ایک غیر یہودی. اسلام میں ایک مسلم ایک غیر مسلم. تو اسلام کہاں الگ ہے؟ اور میں یہاں ہندوازم پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوں لیکن جبکہ آپ ایک قابل مقرر ہیں میں بولنا چاہوں گا ہندوازم پر کیونکہ میں تقابلی مطالعے کا طالب علم ہوں. میں نے وید پڑھے ہیں، میں نے اپنشد پڑھے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا تبصرہ یہ ہے ویدوں کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ انسانیت کو پیدا کیا گیا خدائے برتر کی 4 حصوں سے. سر سے برہمن، سینے سے کشتریہ، ران سے ویشیہ کاروباری طبقہ اور پیروں سے شودر یعنی کاسٹ سسٹم. میں یہاں اس بھائی پر طنز کرنے کے لیے نہیں ہوں. میں نہیں چاہوں گا چوٹ پہنچانا اپنے ہندو بھائی کے احساسات کو. اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے ان چیزوں پر تبصرہ نہیں کیا. میں نے کسی مذہب پر تنقید نہیں کی. میں نے نہیں کہا کہ یہ مذہب غلط ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں اپنے ویدوں کو اچھی طرح سے تو آپ کو آڈینس کو بتانا چاہیے. کیا وید نہیں کہتے کہ سر سے تم کو برہمن ملے، سینے سے تم کو کشتریہ ملے، ران سے تمہیں ویشیہ ملے کاروباری طبقہ، بہادر طبقہ، قابل طبقہ، کاروباری طبقہ، شودرا یعنی گرے ہوئے نیچے لوگ. اور کتابیں موجود ہیں ڈاکٹر امبیڈکر کی لکھی ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں بھائی. ہندوازم میں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے. میں ہندوازم کی بہت سی باتوں کی عزت کرتا ہوں. کچھ باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. آپ نے مجھے کہنے کے لیے مجبور کیا. قرآن فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ 6 آیت 108 اور برا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. کہا وہ اچھا پہلو ہے ہندوازم کا وہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں ایک خدا کے تصور میں. آپ کے سوال کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں مسلمان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، وہ گایوں کو مارتے رہتے ہیں. صحیح آپ نے کہا نا. دیکھیے ہر الزام ایک جواب چاہتا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا. میں کچھ پر بولوں گا اور دوسروں کے لیے دوبارہ آئیں پوچھیں. میں یہاں ہوں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اگر میں یہ غلط فہمیاں دور کروں تو لوگ اسلام کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے. اس لیے ہمارے اجلاس میں ہمیشہ سوال جواب کا ایک دور ہوتا ہے اور ہم استقبال کرتے ہیں. اور کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. جتنا زیادہ ایک شخص تنقید کرے گا اتنا زیادہ دلیل کو سمجھے گا، وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے گا. یہی ہے جو میں کرتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ سچ کے پیغام کو پھیلاؤ. حکمت کے ساتھ قرآن فرماتا سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن.
جو کہتی ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. کیا ہم نان ویج کھا سکتے ہیں؟ گائے وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے. بہت سے غیر مسلم جو کہتے ہیں تم جانتے ہو تم مسلمان، تم سب ظالم لوگ ہو، تم سب جانوروں کو مارتے ہو. آپ کی اطلاع کے لیے بھائی، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صرف سبزی خور ہو کر بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت خوری کرے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے. لیکن جیسا کہ قرآن فرماتا ہے بہت سی جگہوں پر تم چوپائے کھا سکتے ہو، ہمیں کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 کہ اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. قرآن سے دہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 تم مویشیوں کا گوشت کھا سکتے ہو. آپ جانتے ہیں گوشت میں، ڈاکٹرز یہ موجود ہے، میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، یہ پروٹین سے بھرپور ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہے، اس میں بہت غذائیت ہے. دوسری غذاؤں میں پروٹین کی جو مقدار آپ گوشت میں پاتے ہیں نہیں پا سکتے کسی دوسرے ویجیٹیرین کھانے میں. سویابین جسے سبزیوں میں پروٹین کی سب سے بہترین قسم مانا جاتا ہے، یہ گوشت کے پروٹین کے آس پاس بھی نہیں آتی. اور گایوں کے قتل کے تصور کے بارے میں اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں، میں کسی مذہب پر تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں، بھائی نے ایک سوال پوچھا، مجھے سچ بولنا ہوگا. یہ اجازت دیتا ہے گوشت کھانے کی. اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں، سادھو سنت وہ کھاتے تھے گوشت، بڑے کا گوشت بھی. یہ تو بعد میں دوسرے مذہبوں کے اثر کی وجہ سے، جیسے جینزم وغیرہ، وہ لوگ اثر میں آ گئے اس اہنسا کے فلسفے کے یا جانوروں کو نہ مارنے کے، کہ انہوں نے یہ فلسفہ قبول کر لیا زندگی کے طور طریقے میں. ورنہ اسلام جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ہے. میں ایک تقریر کر سکتا ہوں صرف جانوروں کے حقوق پر. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جانور پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، انہیں کھانا دو، لیکن جب ضرورت ہو وہ کھانے کے لیے بھی بنائے گئے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں دوسرے مذاہب کا جو اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ آپ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ فلسفہ اس تصور کی بنیاد پر تھا کہ آپ کو جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ مخلوق ہے، اس لیے گوشت کھانا ایک گناہ ہے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے ایک زندہ مخلوق کو، تو میں سب سے پہلا ہوں گا. عالمی بھائی چارہ ہندوازم میں یہ ہے کہ ہر زندہ مخلوق تمہارا بھائی ہے. ہر زندہ مخلوق بغیر لحاظ کیے، چاہے وہ جانور ہو یا چڑیا ہو یا کیڑا. میں ایک آسان سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک انسان 5 منٹ کے لیے بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے اپنے لاکھوں بھائیوں کو؟ جو میڈیکل سائنس جانتے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جب تم سانس لیتے ہو لاکھوں جراثیم تم اندر لے رہے ہو اور تم مار رہے ہو. اس کا مطلب ہے اس مذہب میں تم زندہ رہنے کے لیے اپنے بھائیوں کو مار رہے ہو. اسلام میں عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر انسان تمہارا بھائی ہے. عقیدے کا بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر مسلم تمہارا بھائی ہے. ہر زندہ مخلوق میرا بھائی نہیں ہے، لیکن ہمیں زندہ مخلوق کی حفاظت کرنی ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بے وجہ انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن جب ضرورت ہو تم انہیں کھانے کے لیے لے سکتے ہو. اس لیے جب یہ فلسفہ کہتا ہے کہ گوشت کھانا ایک گناہ ہے کیونکہ تم زندہ مخلوق کو مارتے ہو، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے یہ دلیل کہ زندہ مخلوق کو مارنا گناہ ہے فیل ہو جاتی ہے. اس لیے اب وہ دلیل بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو پودے زندگی رکھتے ہیں مگر پودے درد محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کا قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے پودوں کے قتل کے مقابلے میں. آپ کو معلوم ہے آج سائنس ترقی پر ہے اور ہم جان چکے ہیں پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں، پودے رو بھی سکتے ہیں، پودے خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دلیل کہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتے ناکام ہے. کیا چیز ہے پودوں کے رونے کو انسانی کان نہیں سن سکتے؟ کیونکہ انسانی کانوں کے پاس فی سیکنڈ 20 سائیکل سے 20,000 سائیکلز تک فریکوینسی کی تعداد ہوتی ہے. اس کے بیچ کچھ بھی انسانی کان سن سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ انسانی کان نہیں سن سکتے. مثال کے طور پر مالک کتے کی سیٹی بجاتا ہے. آپ جانتے کتے کی سیٹیاں ہوتی ہیں جسے کتے کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. یہ سیٹی بجتی ہے جس میں فریکوینسی کی تعداد 20,000 سائیکل سے زیادہ اور 40,000 سائیکل سے کم ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں. کتے فی سیکنڈ 40,000 سائیکلز تک سن سکتے ہیں. اس لیے جب مالک سیٹی بجاتا ہے تو کتے سیٹی سنتے ہیں مگر انسان نہیں سنتے. اسے کتوں کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. اس طرح
पौधों की रोने की आवाज इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन वो भी रोते हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। हमारे एक भाई थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बहस की और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जाकिर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पौधे जिंदगी रखते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं पौधों के पास 2 हिस्से कम हैं, उनके पास सिर्फ 3 हिस्से होती हैं, जानवरों के पास 5 हिस्से होती हैं। इसलिए जानवरों को मारना ज्यादा बड़ा गुनाह है बमुकाबले पौधों के। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई, फर्ज कीजिए आपका एक छोटा भाई है जो बहरा और गूंगा पैदा हुआ है, 2 हिस्से कम है। जब वो बड़ा होता है, अगर उसे कोई कत्ल कर देता है तो क्या आप जज से कहेंगे क्या मेरे हाकिम कातिल को कम सजा दीजिए क्योंकि मेरे भाई की 2 हिस्से कम थी? क्या आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे मेरे हाकिम इसे दुगनी सजा दीजिए क्योंकि इसने ऐसे शख्स को मारा जो मासूम था। तो इस्लाम में दलील इस तरह काम नहीं करती 2 हिस्से या 3 हिस्से। इस्लाम फरमाता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168, अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की, मतलब जो अच्छा और जिसकी इजाजत है आप खा सकते हैं। और ये सबब है अगर आप तज्जिया करें मवेशी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना एक तरीका है खुदा बरतर का। चौपायों की पैदावार बहुत तेज है दूसरे जानवरों और इंसानों के मुकाबले में, वो बहुत तेजी से पैदा होते हैं। अगर मैं आपसे इत्तेफाक कर लूं कि किसी इंसान को नहीं खाना चाहिए कोई चौपाया, तो हमारे पास दुनिया में चौपायों की आबादी हद से बढ़ जाएगी। और गाय को मारने के बारे में एक किताब है जो लिखी है मौलाना अब्दुल करीम पारिक ने, गौ हत्या, गाय का ज़िबा करना, जिम्मेदार कौन? अगर आप तज्जिया करें, लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं, गाय का चमड़ा, वो गैर मुस्लिम ज्यादा है मुसलमानों से। चमड़ा जैन वो इसका कारोबार करते हैं। इसलिए जो लोग फायदा उठा रहे हैं गाय के ज़िबा होने से वो मुसलमान नहीं, उनमें ज्यादातर गैर मुस्लिम है। तो अगर आप तवारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं और दलील को भी अच्छी तरह समझते हैं तो आप समझ जाएंगे अल्लाह फरमाता है अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की। अगर तुम खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप तज्जिया करें चरने वाले जानवरों के दांतों की तरतीब का, गाय, बकरी, भेड़ ये सिर्फ सब्जा खाते हैं, उनके दांतों की तरतीब सपाट है। अगर आपने तज्जिया किया है गोश्तखोर जानवरों के दांतों की तरतीब का, शेर बब्बर, शेर, चीता, इनके दांत तेज नोकदार होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खा सकते हैं। अगर आप इंसान के दांतों की तरतीब का तज्जिया करें, अगर आप आईने के सामने जाए और वहां देखें हमारे दांत नोकदार हैं और सपाट भी हैं। अगर खुदा बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें ये नोकदार दांत क्यों दिए? किस लिए? गोश्त खाने के लिए। अगर आप चरने वाले जानवरों के हाजमे के निजाम का तज्जिया करें, गाय, बकरी, भेड़, उनके हाजमे का निजाम सिर्फ सब्जियां हजम कर सकता है। गोश्तखोर जानवरों के हाजमे का निजाम, शेर बब्बर, शेर, चीता सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। इंसानों के हाजमे का निजाम दोनों को हजम कर सकता है, सब्जी और गोश्त। अगर खुदा बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें हाजमे का ऐसा निजाम क्यों दिया जो सब्जी और गोश्त दोनों को हजम कर सकता है? इसलिए साइंस के मुताबिक अगर आप तज्जिया करें, खुदा बरतर चाहता है कि हम सब्जी और गोश्त दोनों खाएं। उम्मीद है कि जवाब हुआ। और आपका कोई सवाल है, कोई दूसरी गलतफहमी है भाई, तो जवाब देना मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक वक्त में एक गलतफहमी जिससे कि मैं हर गलतफहमी के साथ इंसाफ कर सकूं। शुक्रिया भाई। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वस्सलाम।